عرفان صاحب، جس کا دل پہلے ہی بہت گھبرا رہا تھا اپنی بیٹی کی شادی کامیار کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن اب تو مزید گھبرا رہا تھا جب اس نے کامیار کو اس کنڈیشن میں دیکھا اور سوچتا ہے کیا یہ میری بیٹی کے لیے بہترین ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا عرفان کو کہ اب اس کے سامنے کامیار کی حقیقت کون سی کھل کر آنے والی ہے۔ کامیار یہاں پر تو اب بہت زیادہ کنفیوز بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میری کھل چکی ہے۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان تھا، لیکن ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا جب تک عرفان صاحب کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن عرفان صاحب پریشان تھے، اس کے لب کھلنا چاہتے تھے، لیکن شاید اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ لیکن اچانک اب ایک ان نون نمبر سے جیسے ہی کال آتی ہے، وہ کال ریسیو تو کر لیتا ہے، لیکن اب ویڈیوز اب جیسے ہی دیکھتا ہے تو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پر، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آخر اتنا بڑا دھوکہ کیسے میری بیٹی کو کوئی دے سکتا ہے۔ عرفان اب بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا جو میری بیٹی کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اب جیسے ہی بارات آ چکی ہوتی ہے، عائرہ کو لینے کے لیے فلک اس کے کمرے میں جاتی ہے، لیکن باہر ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو آئیڈیا تھا کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں سوچا تھا۔ اب جیسے ہی عائرہ پوچھتی ہے فلک آخر یہ شور کس چیز کا ہے، تو وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے تم بلا وجہ پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو بھی شور ہوگا باہر ماما اور پاپا ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن دیکھو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں خود جا کر پتہ کر لیتی ہوں آخر کیا بات ہے اور شور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی جاتی ہے فلک باہر عائرہ کو لے کر، تو وہاں پر تو کچھ اور ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ عائرہ کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہاں پر اب جیسے ہی بتاتا ہے عرفان کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں بیٹا، تم نہیں جانتی ہو، یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر عرفان اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں کچھ غلط نہیں بلکہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ عائرہ اب کامیار کے گریبان تک آ جاتی ہے اور کہتی ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی کیسے۔ یہ بات سن کر کامیار عائرہ سے کہتا ہے کہ عائرہ بس ایک دفعہ مجھے بولنے کا موقع دو، میں تمہیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے، نہ تو میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ غصہ میں اس پر بہت چیختی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے اوپر غصہ نہیں کروں تو اور کیا کروں، تم جیسا انسان اس قابل نہیں ہے کہ کبھی بھی اس سے بات کی جائے۔ لیکن آج مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تم نے کیا، یہ صرف تمہارا بدلہ لینے کا ڈنگ تھا اور تم نے بدلہ مجھ سے لے لیا۔ یہ بات سن کر اب اسے بہت سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کیوں تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اور کیوں بارہا ایک ہی بات کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور تم سے بدلہ لیا ہے۔ آخر جس شخص سے محبت کی جائے اس سے بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ عائرہ یہ بات سن کر کہتی ہے بالکل ویسے جیسے تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن یقین کرو اب میں بہت زیادہ ان سب باتوں سے پریشان ہو چکی ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ یہاں پر اس کے لیے اسے یقین کروانا تو مشکل تھا، لیکن وہ کیا کرتا۔ دوسری طرف فاریہ جو کہ اب بہت زیادہ خوش ہے اور اسے اس بات کا بھی اب اندازہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی سموتھ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اس بات کو لے کر کہ اب کامیار ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا اور کبھی بھی وہ عائرہ کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن یہ تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کامیار عائرہ سے بھی انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جانے والا تھا، وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا کبھی بھی عائرہ اس کی بات پر یقین کر پائے گی؟ عائرہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والی تھی اور وہ نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات اب سننے والی تھی۔ لیکن یہاں پر آپ کامیار اپنی دادی سے کہتا ہے کہ پلیز آپ ہی عائرہ کو سمجھائیے نا
کہ آئرہ کیوں میری اس بات کو نہیں سمجھ رہی، آئرہ کو تو میری اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر کامیار کی دادی اسے سمجھاتی۔ عرفان صاحب، جس کا دل پہلے ہی بہت گھبرا رہا تھا اپنی بیٹی کی شادی کامیار کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن اب تو مزید گھبرا رہا تھا جب اس نے کامیار کو اس کنڈیشن میں دیکھا اور سوچتا ہے کیا یہ میری بیٹی کے لیے بہترین ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا عرفان کو کہ اب اس کے سامنے کامیار کی حقیقت کون سی کھل کر آنے والی ہے۔ کامیار یہاں پر تو اب بہت زیادہ کنفیوز بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میری کھل چکی ہے۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان تھا، لیکن ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا جب تک عرفان صاحب کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن عرفان صاحب پریشان تھے، اس کے لب کھلنا چاہتے تھے، لیکن شاید اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ لیکن اچانک اب ایک ان نون نمبر سے جیسے ہی کال آتی ہے، وہ کال ریسیو تو کر لیتا ہے، لیکن اب ویڈیوز اب جیسے ہی دیکھتا ہے تو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پر، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آخر اتنا بڑا دھوکہ کیسے میری بیٹی کو کوئی دے سکتا ہے۔ عرفان اب بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا جو میری بیٹی کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اب جیسے ہی بارات آ چکی ہوتی ہے، آئرہ کو لینے کے لیے فلک اس کے کمرے میں جاتی ہے، لیکن باہر ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو آئیڈیا تھا کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں سوچا تھا۔ اب جیسے ہی آئرہ پوچھتی ہے فلک آخر یہ شور کس چیز کا ہے، تو وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے تم بلا وجہ پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو بھی شور ہوگا باہر ماما اور پاپا ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن دیکھو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں خود جا کر پتہ کر لیتی ہوں آخر کیا بات ہے اور شور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی جاتی ہے فلک باہر آئرہ کو لے کر، تو وہاں پر تو کچھ اور ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ آئرہ کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہاں پر اب جیسے ہی بتاتا ہے عرفان کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں بیٹا، تم نہیں جانتی ہو، یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر عرفان اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں کچھ غلط نہیں بلکہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آئرہ اب کامیار کے گریبان تک آ جاتی ہے اور کہتی ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی کیسے۔ یہ بات سن کر کامیار آئرہ سے کہتا ہے کہ آئرہ بس ایک دفعہ مجھے بولنے کا موقع دو، میں تمہیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے، نہ تو میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ غصہ میں اس پر بہت چیختی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے اوپر غصہ نہیں کروں تو اور کیا کروں، تم جیسا انسان اس قابل نہیں ہے کہ کبھی بھی اس سے بات کی جائے، لیکن آج مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تم نے کیا یہ صرف تمہارا بدلہ لینے کا ڈنگ تھا اور تم نے بدلہ مجھ سے لے لیا۔ یہ بات سن کر اب اسے بہت سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کیوں تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی اور کیوں بارہا ایک ہی بات کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور تم سے بدلہ لیا ہے۔ آخر جس شخص سے محبت کی جائے اس سے بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آئرہ یہ بات سن کر کہتی ہے بالکل ویسے جیسے تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن یقین کرو اب میں بہت زیادہ ان سب باتوں سے پریشان ہو چکی ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ یہاں پر اس کے لیے اسے یقین کروانا تو مشکل تھا، لیکن وہ کیا کرتا۔ دوسری طرف فاریہ جو کہ اب بہت زیادہ خوش ہے اور اسے اس بات کا بھی اب اندازہ ہے کہ اس کی زندگی کتنی سموتھ ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اس بات کو لے کر کہ اب کامیار ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا اور کبھی بھی وہ آئرہ کے قریب نہیں جائے گا، لیکن یہ تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کامیار آئرہ سے بھی انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جانے والا تھا، وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا کبھی بھی آئرہ اس کی بات پر یقین کر پائے گی؟ آئرہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والی تھی اور وہ نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات اب سننے والی تھی۔
لیکن یہاں پر آپ کامیار اپنی دادی سے کہتا ہے کہ پلیز آپ ہی آئرہ کو سمجھائیے نا کہ آئرہ کیوں میری اس بات کو نہیں سمجھ رہی، آئرہ کو تو میری اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات سن کر کامیار کی دادی سے سمجھاتی عرفان صاحب، جس کا دل پہلے ہی بہت گھبرا رہا تھا اپنی بیٹی کی شادی کامیار کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن اب تو مزید گھبرا رہا تھا جب اس نے کامیار کو اس کنڈیشن میں دیکھا اور سوچتا ہے کیا یہ میری بیٹی کے لیے بہترین ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا عرفان کو کہ اب اس کے سامنے کامیار کی حقیقت کون سی کھل کر آنے والی ہے۔ کامیار یہاں پر تو اب بہت زیادہ کنفیوز بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت میری کھل چکی ہے۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان تھا، لیکن ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا جب تک عرفان صاحب کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن عرفان صاحب پریشان تھے، اس کے لب کھلنا چاہتے تھے، لیکن شاید اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ لیکن اچانک اب ایک ان نون نمبر سے جیسے ہی کال آتی ہے، وہ کال ریسیو تو کر لیتا ہے، لیکن اب ویڈیوز اب جیسے ہی دیکھتا ہے تو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پر، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آخر اتنا بڑا دھوکہ کیسے میری بیٹی کو کوئی دے سکتا ہے۔ عرفان اب بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا جو میری بیٹی کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اب جیسے ہی بارات آ چکی ہوتی ہے، آئرہ کو لینے کے لیے فلک اس کے کمرے میں جاتی ہے، لیکن باہر ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو آئیڈیا تھا کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی نے اس بارے میں سوچا تھا۔ اب جیسے ہی آئرہ پوچھتی ہے فلک آخر یہ شور کس چیز کا ہے، تو وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے تم بلا وجہ پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو بھی شور ہوگا باہر ماما اور پاپا ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن دیکھو مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں خود جا کر پتہ کر لیتی ہوں آخر کیا بات ہے اور شور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی جاتی ہے فلک باہر آئرہ کو لے کر، تو وہاں پر تو کچھ اور ہی شروع ہو چکا ہوتا ہے جو کہ آئرہ کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہاں پر اب جیسے ہی بتاتا ہے عرفان کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں بیٹا، تم نہیں جانتی ہو یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران بھی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر عرفان اسے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں کچھ غلط نہیں بلکہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آئرہ اب کامیار کے گریبان تک آ جاتی ہے اور کہتی ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی کیسے۔ یہ بات سن کر کامیار آئرہ سے کہتا ہے کہ آئرہ بس ایک دفعہ مجھے بولنے کا موقع دو، میں تمہیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ تم جانتی ہو نا اچھے طریقے سے، نہ تو میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں کبھی دھوکہ دوں گا، لیکن تم میرے ساتھ غصہ میں اس پر بہت چیختی ہے